بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شرح قصیدہ ورد شریف کا حلقہ نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ اس کا شعر نمبر 4: ایحسب الصب ان الحب منکتم، ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منه ومضطرم، ما بين منسجم منه ومضطرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شعر نمبر 4 کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ محبت پوشیدہ رہے گی اس حال میں کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل میں آتش محبت بھڑک رہی ہے؟ حل روبات شروع میں حمزہ مفتوحہ استفہام کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی تعجب کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر تعجب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یحسب سمیع یسمعو سے حسب یحسب حسبانا کے معنی آتے ہیں، خیال کرنا، گمان کرنا۔ الصب یہ لفظ مصدر اور صفت کے معنی میں ہے، عاشق کو کہتے ہیں۔ یہ صب یصب نصرہ سے الماء پانی اڑیلنا، ڈالنا، تاہم صب یصب سمیعہ سے جب آئے اس کے معنی آتے ہیں فریفتہ ہونا، گرویدہ ہونا، عاشق ہونا۔ الحب مصدر ہے، محبت کے معنی میں ہے، نصرہ و سمیعہ دونوں سے آتا ہے۔ حبا حبن جب آئے تو اس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ ہونا، محبوب ہونا، اور باب افعال میں لے جائیں احب الشیء تو معنی ہوگا محبت کرنا، پسند کرنا۔ محبت کی آسان تعریف یہ ہے کہ مرغوبات کی طرف دل کا میلان ہونا۔ منکتم اسم فاعل ہے، انفعال سے پوشیدہ کے معنی میں ہے، ثلاثی مجرد میں نصرہ سے کتم یکتم چھپانا۔ منسجم اسم فاعل ہے، انفعال سے، معنی ہے بہنے والا، چنانچہ انسجم الماء اور سجم الماء نصرہ سے جب بولا جائے پانی کا بہنا، رواں ہونا۔ مضطرم افتعال سے اسم فاعل ہے، بہت گرم تپش والا، ثلاثی میں سمیہ سے ظریمہ یظرم النار آگ کا بھڑکنا۔ یہاں حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت معنوی پیرائی میں محبت کا تذکرہ کیا ہے، تو واضح ہے کہ محبت کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں جو معروف ہیں۔ ایک طبعی محبت ہے، دوسری عقلی محبت ہے۔ طبعی محبت کی مثال اپنے والدین اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت ہے، یا جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور اچھی لگ رہی ہو تو اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یہ طبعی۔ تاہم عقلی محبت وہ ہے جو خلاف طبع نفع رساں چیز کی طرف لے جائے یا نقصان دہ امور سے بچانے کا سبب ہو، مثلا دوائی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کو نفع دے گی اور نقصان سے بچائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی محبت ہے، اور اس میں دارین کا نفع مضمر ہے اور نقصانات سے حفاظت بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے دلوں میں تمہارے والدین، اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس محبت سے مراد محبت عقلی ہی ہے جو کہ محبت ایمانی کی شکل ہے۔ محبت کے اسباب عام طور پر یہ چند امور ہوتے ہیں: جمال، کمال، نوال، جلال و عظمت اور قرابت۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ تمام ہی اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تاہم قرابت کے حوالے سے عرض ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم کی آیت کریمہ روحانی قرابت کو بدرجہ اتم بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر یہ کہنا کافی ہوگا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا ایک شاعر کہتا ہے دیکھتی گر نبی کو زلیخا حسن یوسف پہ ہرگز نہ برتی، کیونکہ میرے نبی جی کے جیسا حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔
اور کمال کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزاداری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور نوال کے بارے میں وہ تمام واقعات شاہد عدل ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آیا ہوا سارا کا سارا مال تقسیم فرما دیا، اس میں چند درہم گھر میں رہ گئے تو مسلح پر سے واپس تشریف لائے اور گھر میں موجود دراہم تقسیم فرمائے، پھر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا کہ میں ان دراہم کی وجہ سے گھر واپس گیا تھا۔ اس تقسیم کے داد و دہش اور عطا و انفاق کے بے مثال و بے شمار واقعات ہیں جن کے مقابل حاتم طائی جیسے سخیوں کی سخاوت بھی شرما جاتی ہے۔ چنانچہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ عاشق زار کی محبت چھپ نہیں سکتی، کیونکہ ایک طرف آنسو رواں ہیں تو دوسری طرف دل گرمی عشق سے سوزاں ہے۔ تو محترم سامعین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں تمام تر خوبیاں موجود ہیں تو تمام تر لوگوں سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہونی چاہیے، اور یہی وہ محبت جو ایمان کامل کی شرط اولین ہے۔ کسی نے کہا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کمی ہوگی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور عملی زندگی میں آپ علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔